آج ہم چیف سیکرٹری کے آفس کے بارے میں بات کریں گے۔ چیف سیکرٹری کا آفس پروونشل بیوروکریسی کا لیڈنگ آفس ہے۔ اس آفس کے ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور فنانشل ڈومینز کے بارے میں بات کریں گے، اس کے آپریشنز کے بارے میں بات کریں گے اور ایک جو کانسٹیٹیوشنل انوملی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ چیف سیکرٹری کا آفس کیا ہے۔ چیف سیکرٹری کا آفس کوئی کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہے، یہ ایک پوسٹ ہے جو کسی بھی عام پوسٹ کی طرح کریٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی پروونس میں اس کا فنانس ڈپارٹمنٹ اس پوسٹ کو کریٹ کرتا ہے اور جو ایئرلی فنانس بل ہے اس میں بجٹنگ کے ذریعے اس کو لیجسلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اٹ از پیورلی اے پوسٹ، ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل یا آئینی آفس نہیں کہہ سکتے۔ اس لحاظ سے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 240B کے مطابق ہوگی۔ اگر آپ آرٹیکل 240B دیکھیں اس میں واضح طور پہ ہے کہ جتنی بھی پوسٹ ہیں پروونسز کی ان کو ایک جو پروونشل اسمبلی ہے ان کے ایکٹ کے ذریعے لیجسلیٹ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو چیف سیکرٹری کی پوسٹ ہے وہ پروونشل پوسٹ ہے، فیڈرل پوسٹ ہے یا کامن پوسٹ ہے صوبوں یا وفاق کے درمیان۔ تو آئینی طور پہ جو چیف سیکرٹری کی پوسٹ ہے دیٹ از ان کنیکشن ود دی افیئرز آف اے پروونس، یہ ایک پروونشل پوسٹ ہے۔ اس کی لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور فنانشل اتھارٹی جو ہے وہ صوبہ ہے۔ اس کی جو بجٹنگ ہے وہ صوبہ کرتا ہے، اس کی لیجسلیشن پروونشل اسمبلی کرتی ہے اور اس کی جو اوپر ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ بھی صوبے کے پاس ہونی چاہیے۔ تو آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو چیف سیکرٹری کی پوسٹ ہے وہ ایک صوبائی پوسٹ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنے کہ ایک صوبائی پوسٹ پہ کیا فیڈرل ایگزیکٹو اتھارٹی سٹینڈ کرے گی یا پروونشل ایگزیکٹو اتھارٹی سٹینڈ کرے گی۔ جو اس وقت چیف سیکرٹری کی پوسٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کرتی ہے، پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل انوملی ہے۔ سیٹ صوبائی ہے لیکن اس کی جو پوسٹنگ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے۔ اب پہلا کویشچن یہ اس میں ریز ہوتا ہے کہ انڈر وٹ لا فیڈرل گورنمنٹ کین ڈو اٹ۔ 1954 کے رولز، سی ایس پی کمپوزیشن اینڈ کارٹر رولز، جب پاکستان میں پہلا کانسٹیٹیوشن بھی پروملگیٹ نہیں ہوا تھا، اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ چیف سیکرٹری کی پوسٹ پہ تعیناتی کرتی آ رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک کلونیل پریکٹس رہی ہے۔ اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان قائم ہونے سے پہلے یا پارٹیشن سے پہلے برصغیر میں پولیٹیکل ایگزیکٹو کا فنکشنل یونٹ موجود نہیں تھا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کے تحت سول بیوروکریسی تھی اور وہی اس کو دیکھتے تھے۔ پورے صوبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، پروونسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بیوروکریسی کا نظام تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیف سیکرٹری کی پوزیشن تھی وہ موجودہ وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس سے ملتے جلتی تھی کیونکہ پولیٹیکل ایگزیکٹو نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی پاکستان قائم ہوا اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن آیا جس میں پروونسز ڈکلیئر ہوئے، تو اس کے بعد چیف سیکرٹری کی پوزیشن اصولاً قانونی طور پہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور جو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس تھا وہ چیف سیکرٹری کے بجائے وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا۔ اب ہم دوبارہ چیف سیکرٹری کی پوسٹ پہ آتے ہیں کہ ایک پروونشل پوسٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ایسے قانون کے تحت، ایک ایسے نظام کے تحت تعیناتیاں کرتی آ رہی ہے جس کو موجودہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپروو نہیں کرتا۔ اگر آپ آرٹیکل 240B دیکھیں اور فیڈریشن اور پروونسز کی جو ایگزیکٹو، فنانشل اور لیجسلیٹو اتھارٹیز ہیں جو 18th امینڈمنٹ کے بعد بالکل اپنے اپنے ڈومین میں واضح ہو گئی ہیں، ان کے پاس کسی صورت بھی فیڈرل ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی آن پیورلی اے پروونشل پوسٹ۔ تو اب ہم نے ڈٹرمن کر لیا کہ چیف سیکرٹری کی پوسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پروونشل پوسٹ ہے لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ تعیناتی کر رہی ہے۔ یہ تعیناتی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ چیف سیکرٹری کی پوسٹ کی لیجسلیٹو، فنانشل اور ایگزیکٹو اتھارٹی صوبے کے پاس ہے، اس لیے یہ پرائم منسٹر کی بجائے چیف منسٹر کا کانسٹیٹیوشنل پریروگیٹو ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کی تعیناتی کریں۔ اب اگر آپ اس میں اب پورا ایک نظام دیکھیں کہ جو مینڈیٹ ہے پنجاب کے لوگوں کا، سندھ کے لوگوں کا، KPK کے لوگوں کا یا بلوچستان کے لوگوں کا، وہ اپنے ایگزیکٹو اور اپنے لیجسلیچر کو الیکٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیجسلیچر کو الیکٹ کرتے ہیں، ادھر سے ایگزیکٹو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ان کے مینڈیٹ کی وائلیشن ہے کہ افیئرز آف دی پروونس میں فیڈریشن
اپنے بندے تعینات کرے اور اس کو کنٹرول کرے۔ اس میں پرابلم اس وقت کریٹ ہوتی ہے کہ جب چیف منسٹر، صوبائی کیبنٹ اور صوبائی لیجسلیچر جو ہیں وہ اور طرح سے کام کرنا چاہیں اور فیڈرل گورنمنٹ تھرو چیف سیکرٹری انٹرونشن کر کے اپنا جو ایجنڈا ہے وہ پروونسز میں امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ تو اب اس نظام کو، اس پوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کو چینج کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ پروونشل پوسٹ ہے، اس پہ پروونشل ایگزیکٹو، فنینشل اور لیجسلیٹو اتھارٹی، اور یہ پریروگیٹو پروونشل گورنمنٹ کا، پروونشل کیبنٹ کا اور چیف منسٹر کا ہے کہ وہ تعیناتی کرے چیف سیکریٹری کی۔ اور اس کا جو ذیلی پارٹ یہ ہے کہ فیڈرل سول سرونٹ چیف سیکرٹری تعینات نہیں ہو سکتا۔ چیف سیکرٹری کی تعیناتی پروونشل سول سروسز سے ہونی چاہیے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ ہے کہ جو پروونشل افیئرز ہیں ان میں فیڈرل ایگزیکٹو، فنینشل اور لیجسلیٹو اتھارٹی نہیں جا سکتی۔ اور پروونشل سول سروسز ریز بھی اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہ پروونشل سول پوسٹ جو ہیں ان پہ ان کو فل کریں اور جو پروونشل پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اس کے تحت کام کریں۔ اگر پروونشل پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اور اس کی بیوروکریٹک یا امپلیمنٹنگ ایگزیکٹو فیڈریشن کی ہے تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل انوملی ہوتی ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروونشل اسمبلی جو ہے وہ چیف منسٹر کو الیکٹ کرتی ہے۔ جو لوگ ہیں وہ پروونشل افیئرس کے لیے پروونشل اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں، ان کی اکثریت اپنا جو ہاؤس آف دی لیڈر چیف منسٹر کی صورت میں منتخب کرتی ہے۔ اگر پولیٹیکل ایگزیکٹو، اگر چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی یا سندھ اسمبلی یا کوئی بھی پروونشل اسمبلی منتخب کرتی ہے تو اس کا جو امپلیمنٹنگ ہیڈ ہے چیف سیکریٹری، اس کو فیڈرل گورنمنٹ کیسے لگا سکتی ہے؟ کیونکہ ایگزیکٹو کا ایک ہی